السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بارگاہ رسالت میں حضور پاک کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکتوں سے نوازے، صحت سے نوازے۔ اللہ ہماری ہر جائز تمناؤں کو پورا کرے، میرا مالک ہماری پل پل حفاظت فرمائے، صحت یابی زندگی عطا فرمائے، تمام حاجتوں کو پورا کرے، اللہ آمین ثم آمین۔ آئیے کنٹینیو کرتے ہیں آداب زندگی کی جو کتاب ہم سنا رہے ہیں۔ اس کا تیسرا عنوان جو تھا لباس کے آداب، جن باتوں کو حضور نے ہم کو تاکید فرمائی ہے، انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو الحوث کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ تب حضور نے ان سے دریافت کی، کیا آپ کے پاس دولت نہیں ہے؟ کیا آپ مالدار نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس کئی قسم کے مال ہے، جیسا کہ اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکریاں بھی ہے، گھوڑے بھی ہے اور غلام بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان سے کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کی افضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ہونا چاہیے۔ بے شک کہ اللہ نے جب آپ کو جائز طریقے سے ہر چیز سے نواز رکھا ہے تو اس کی نوازش کو بیان کرو، بول رہے حضور، یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی اطاعت کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو سراسر خدا کی ناشکری ہے۔ جب آپ کو خدا نے ہر چیز سے نواز رکھا ہے تو جائز خوشیوں کو تو ہم اظہار کر سکتے ہیں، جس کو حضور نے ہم کو تاکید کی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس دولت ہے ہر چیز میں لٹائے جا رہے ہیں، اس میں اچھی اور بری کی تمیز بھول جا رہے ہیں۔ جہاں پر خرچ کرنا جائز ہے اس پہ برابر خرچ کریے، اپنے اہل و عیال پر، اپنے اوپر جائز طریقے سے، یہ نہ کہ دکھاوے کے لیے اپنی چادر کے آگے جا کر لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی کچھ ہے، ہم کچھ معنی رکھتے ہیں، ہم بھی بہت بڑے لاکھ پتی کروڑ پتی ہیں، ایسا نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھی نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو سنوار لے؟ پھر ایک دوسرا آدمی کو آپ نے دیکھا تو اس کے کپڑے بالکل جو ہے سو میلے طریقے سے تھے، بالکل میلے کپڑے پہن کر رکھا، تو پھر آپ نے بیان کیا کہ کیا اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ کپڑے اپنے صاف کر سکے، دھو کر پہن سکے؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا، جوتے بھی نفیس ہو۔ اس طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہے اور خدا اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر خواہش یہ رکھیں کہ ہم بھی اچھی سے اچھا اللہ کی دی ہوئی تحفوں کو، عطاؤں کو بیان کر سکیں، اس کی تمنا بھی رکھتے ہیں تو برابر اللہ اس میں ہم کو مدد فرمائے گا، تاکہ ہم جائز طریقے سے جائیں، ناجائز طریقے سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خود اس خوبصورتی کو خدا بھی پسند کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو۔ خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بند سور کر جائے۔ بے شک اللہ کے گھر میں جب جائیں، مساجدوں کے لیے جب اپنے گھر سے نکلیں تو اچھے سے اچھے لباس پہنے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، سرما لگا کر، اچھی ٹوپی پہنے، صاف ستھرے باوضو مسجدوں میں داخل ہوئیے۔ اللہ اس کو بہت ہی پسند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ The person who is very proudish, he cannot be entered in heaven، یعنی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہو، اس کے جوتے عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی عمدہ نفیس پہننا غرور نہیں۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے۔ گریبان کھلے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائچہ چڑھانا اور ایک نیچا رکھنا، اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سب ہی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوار لو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں کو اتار کر چلو۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کا بھی ممانعت فرمائی ہے۔ سرخ اور شوخ رنگ، زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گہرے کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے۔ سرخ اور شوخ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے، اور ان کو بھی حدوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ مرد آدمی ایسے کپڑے نہ پہنے جیسے عورتیں پہنتی ہیں۔ مرد آدمی کے کپڑے الگ ہے، طریقہ الگ ہے، تو اس طریقے سے اپنے لباس پہنے۔ عورتوں سے جیسے لباس پہننے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ رہائی نمائش کی لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور گھیرو جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا تو یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے۔ اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مزاح خیز کپڑے بھی نہ پہنے جس کے پہننے سے آپ خواہ مخواہ عجوبہ بن جائے اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع سمجھے۔ ہمیشہ سادہ باوقار اور مہذبی لباس پہنیں اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کو
شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ صحابہ اکرام ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک بار نبی نے فرمایا خدا کے بہت سے بندے جن کو کی ظاہری حالت نہائی معمولی ہوتی ہے، بال پریشان اور غبار میں اٹے ہوئے کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو خدا ان کی قسم کو بھی پورا ہی فرما دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگ میں سے ایک برا بن مالک بھی ہے۔ خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نبی کا ارشاد ہے جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر تن پوشی کرے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن میں رہیں گے پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ آخری بات لباس کے تعلق سے حضور نے یہ فرمایا کہ لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، پس تم میں سے جس کسی کی قبضے اور تصرف میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھائے، اور اسے ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام اتنا ہی بوجھ ڈالے وہ جو اس کے سہارے زیادہ نہ ہوگا، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کا کام میں اس کی مدد کریں۔ تو یہ تھے چند محض اہم الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تاکید فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آداب لباس کا موضوع یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ موضوع رہے گا کھانے پینے کے آداب، یعنی حضور کس طریقے سے کھاتے تھے، پیتے تھے اور کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں رکھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان باتوں کو ایک وقت ضرور سنیں، انشاءاللہ تعالی برابر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اور عزم کر لیں کہ آج سے زندگی اسی حساب سے حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ چند تھوڑی سی اچھی باتیں ہیں جس کو سنانے سے مجھے بھی اور آپ کی بھی جانکاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہمارے اس عزم کو قبول فرمائے اور اللہ ہم کو حضور کے بتائے ہوئے راستے اور سنتوں پہ چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔